अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आज हम अपनी किताब का दूसरा सबक पढ़ेंगे। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाम लिखा हुआ है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इस सबक में कुछ ख़ास अल्फाज दिए हुए हैं आपको, जिनके मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। ये देखिए, अशरफुल मखलूक़ात, मखलूक़ात में सबसे अफजल, तमतमा उठना, चमक जाना, रोशन हो जाना, अपाहिज, माजूर, बदरजा अतम, बुलंद दर्जा, जुन्नूरैन, दो नूरों वाला। यह हज़रत उस्मान गनी का लक़ब था। गनी, मालदार, दौलतमंद। करोबियाँ, फरिश्ते। दारे फ़ानी, फ़ना होने वाली दुनिया। गहवारा, रहने की पुरसकून जगह। नज़ीर, मिसाल। निछावर करना, कुर्बान करना। नज़ा, मौत के वक्त जो इंसान की आखिरी कैफियत होती है उसको नज़ा कहते हैं। मरबूत, बंधा हुआ या जुड़ा हुआ। खुशनुदी, रज़ा, ऐसा अमल जिसमें दूसरे की खुशी हो। खुशगवार, उम्दा। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि सबक का आगाज़ एक शेर से हो रहा है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यानी आपको ये बताया जा रहा है सबसे पहले कि अगर आप दुनिया में दूसरों के काम आएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उन पर रहम करेंगे, तो अल्लाह ताला भी अर्श पर आपसे खुश होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होना चाहिए। कि कोई हमसे पूछे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है, इसको किसी ख़ास मकसद के तहत बनाया है। कायनात की हर मखलूक और हर चीज़ जो है वो एक मकसद के तहत काम कर रही है। हमारी तख्लीक का भी एक ख़ास मकसद है। अल्लाह ताला ने हमें अपना खलीफा बनाकर भेजा इस ज़मीन पर, हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफतन, यानी बेशक मैं इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फिर अल्लाह ने कहा कि वामा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। अब हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि हम अल्लाह के जो भेजे हुए रसूल थे, उन्होंने जो हमें तालीमात दी, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है? हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। तो अब हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद का जायज़ा लेना है। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए गए हैं और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएं। और एक बात बताऊं स्टूडेंट्स आपको, जो मज़ा ज़िंदगी का दूसरों के काम आने में है, वो किसी और चीज़ में नहीं है।
اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتاؤں گی سبق کا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے، دوسرے پیج پہ آ جائیے۔ یہاں پہ آپ کو ایک شعر کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تو فرشتے پہلے سے موجود تھے۔ تو بیٹا اصل چیز یہ ہے کہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہوگا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مسلمانوں کی تاریخ پہ اگر نظر دوڑائی جائیں تو اس میں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار اور حسن سلوک کی بہترین مثالیں مانی جاتی ہیں۔ اس صفحے کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ میں منگوائے اور ان کو راہ خدا میں فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، یہاں پہ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے سامان اکٹھا کرنے کو کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی سخاوت کے کیا کہنے کہ انہوں نے اپنے گھر کا پورا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح نیچے دیکھیے، جنگ یرموک کے موقع پر زخمیوں نے پانی پلانے کے لیے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی اور شہادت نوش فرمائی۔ اب موت کا وقت ہے اور زخموں سے چور ہیں، پیاس کی شدت ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ موجود ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے معاشرہ ہمیشہ محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ اب یہ مثالیں دے کے ہم سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمارا بھی تو کوئی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں نظر دوڑانی چاہیے۔ بہت سے ضرورت مند ایسے ہیں جو وہاں موجود ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں، ان کو کھانا پہنچا سکتے ہیں، ان کو کپڑے دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے تو اس کو فوری طور پر ہسپتال پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی نابینا ہیں، ان کو ہم سڑک پار کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب طالب علم ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی فیس ادا کرنے میں، اس کو بکس دینے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اصل میں اسٹوڈنٹس، کسی کی مدد کرنا جو ہوتا ہے نا، حقیقت میں اپنی ہی مدد کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے نا تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے ایک دوسرے کے درمیان اخوت پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یہی درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
بغیر کسی تفریق کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ اب اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ سبق کی جو تصویریں ہیں وہ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں، اور آپ سبق کو پڑھیے، اور پھر میں آپ کو آڈیو بھیجوں گی جس میں آپ کو مشق کرواؤں گی، اور آپ لوگوں نے وہ اپنی کاپی پہ حل کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔